السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن گریوی ود پوٹیٹو، اور میں نے لیے ہیں 3 پیاز، ان کو میں نے سلائس میں موٹا موٹا کاٹ لیا ہے۔ 3 میں نے ٹمیٹوز لیے ہیں، 5-6 ہری مرچیں لی ہیں، گارلک کے کلووز لیے ہیں 6-7، اور ادرک کا پیس لیا ہے 1 انچ کا۔ ان سب کو میں نے پانی ڈال کر پین میں رکھ دیا ہے اور میں نے اسے بوائل ہونے تک پکانا ہے۔ یہ جب بوائل ہو جائیں گے تو پھر ہم ٹمیٹوز کے اوپر کا سکن اتار دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم پیس لیں گے۔ ان کا پانی ہم ویسٹ نہیں کریں گے، اس پانی کو بھی ہم یوز کریں گے۔ چلیں ہم چلتے ہیں۔ یہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں اور میں نے انہیں کور کر دیا تھا۔ یہ بوائل ہو گئے تھے، اب ان میں سے میں یہ سب نکال لوں گی، سکن نکال لوں گی۔ دیکھیں پوٹیٹو کی سکن بالکل آرام سے نکل آئے گی، بالکل آرام سے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس پانی کو بھی ہم علیحدہ رکھیں گے اور ان سب چیزوں کو بھی ہم نکال لیں گے اور تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے۔ یہ میں نے پانی علیحدہ باؤل میں نکال لیا ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے الگ کر لی ہیں۔ 3 بڑے پوٹیٹو لیے تھے میں نے، انہیں میں نے پیل کر کے کٹ کر لیا تھا۔ 1 kg سے زیادہ میرے پاس چکن تھا، اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے کلین کر کے رکھ لیا تھا، اور یہ سارے میرے ویجیز ہیں جو میں نے اس میں ڈالنی ہیں۔ ان سب چیزوں کو میں گرائنڈ کر لوں گا۔ میں نے پین میں 2 سے 2.5 چمچ جو ہے وہ سرسوں کا تیل لیا ہے، اور اب میں اس کے اندر سارا چکن شامل کر دوں گی۔ سرسوں کا تیل بہت تیز گرم ہو جاتا ہے، اور جب آپ اس کے اندر چکن ڈالتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ بہت زیادہ جمپ کرنے لگتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ہلکا سا گرم کیا تھا اور میں نے اس کے اندر چکن شامل کر دیا تھا، اور اب میں اسے تھوڑا سا تیز کر دوں گی آنچ کو۔ یہ سب چیزیں، پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک، مرچیں، یہ میں گرائنڈ کر لوں گی، پیس لوں گی۔ یہ دیکھیں یہ آئل گرم ہو گیا تھا اور میں نے چکن فرائی کر لیا تھا۔ اس کے اندر میں لہسن ادرک پیسٹ علیحدہ سے بھی تھوڑا سا شامل کروں گی چکن کے ساتھ۔ چکن کو اچھے سے فرائی کر لیں گے، لائٹ گولڈن سا۔ اس کے بعد جو ہم نے چیزیں پیسی ہیں وہ بھی ہم نے شامل کرنی ہے اس کے اندر۔ میں اس میں لہسن ادرک پیسٹ شامل کر دوں گی اور پھر تھوڑا سا بھونوں گی۔ اس میں ہم ہلدی، دھنیا، زیرہ، گرم مسالہ، کالے مرچ، لال مرچ اور نمک، یہ مسالے ہم اس میں شامل کریں گے۔
اور جو پانی جس میں ہم نے ویجیز کو بوائل کیا تھا وہی میں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کروں گی تاکہ مسالہ جلے نہ۔ اور گریوی میں بھی میں یہی پانی یوز کروں گی۔ اب اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے تاکہ مسالے اچھے سے پک جائیں، 2 to 3 منٹس کے لیے۔ دیکھیں مسالے ہمارے کافی حد تک پک گئے ہیں اور آئل بھی اوپر سپریٹ ہو گیا۔ اب ہم اس میں جو ہم نے پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ کا مسالہ مکس کر کے مکسچر رکھا تھا پیس کر، وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے چلا لیں گے۔ آپ چاہیں تو ابھی اس کے اندر پوٹیٹو شامل کر لیں یا اس کو تھوڑا سا بھون کے۔ جب اس میں بوائل آنے لگا تو میں نے اس کے اندر پوٹیٹو شامل کر دیے تھے، کیونکہ پھر وہ اچھے سے گل جائیں گے، ٹینڈر ہو جائیں گے۔ جو باقی پانی تھا میں نے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اسے مکس کر کے کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے۔ کافی حد تک ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے۔ دیکھیں آئل بھی سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور ٹرک بھی بتاؤں گی۔ اس میں میں نے مزید پانی شامل کر دیا ہے کیونکہ مجھے گریوی بہت تھک لگ رہی تھی۔ مناسب گریوی رکھنی ہے مجھے، نہ بہت پتلی نہ بہت گاڑھی، کیونکہ ابھی آلوؤں میں تھوڑا سا ٹائم تھا۔ اس میں میں دہی مکس کر رہی ہوں۔ دہی کے ساتھ بھی یہ تھوڑا سا پکیں گے اور دہی میں بھی اپنا پانی ہوتا ہے تو اس کو اچھا ٹیکسچر مل جائے گا۔ اب ہم اسے کور کر دیں گے، دوبارہ چیک کریں گے، آئل سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کو لگے دیر ہو رہی ہے، آئل نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے اس کا بھی میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گی کیا کرنا ہے۔ آپ نے ایک پین میں آئل لینا ہے، اس میں لہسن ادرک پاؤڈر پیسٹ، لال مرچ، ہلدی، تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالنا ہے، ذرا سا، اور اسے ہلکی آنچ پہ اس آئل کو فرائی ہونے دینا ہے۔ جیسے ہی وہ گرم ہوگا تو اس کے اندر سے کچا پن ختم ہو جائے گا، وہ آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو آپ کا روغن بہت جلدی آ جائے گا۔ دیکھیں میں نے بہت تھوڑا سا آئل لیا ہے، میں نے بہت زیادہ آئل نہیں لیا۔ میں نے اس میں جنجر گارلک پاؤڈر ڈالا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ پیسٹ بھی فریش ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں آئل گرم ہو گیا ہے اور کافی حد تک چیز بھن رہی ہیں۔ یہ ٹرک تب کے لیے کہ آپ کو جلدی ہے کہ آپ کا کھانا پک گیا ہے اور آئل اس میں اوپر تری نہیں آ رہی، اس کے لیے یہ ٹپ ہے۔ یہ ہم اپنے گریوی پر ڈال دیں گے، دیکھیں، اور آپ پھر کلر دیکھیے گا کتنا زبردست آئے گا۔ اب ہم اپنی ڈش کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے، لو فلیم پر 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے۔
دیکھیں کتنا زبردست کلر آ گیا ہے اور زیادہ پکنے دینے کی بجائے، کیونکہ چکن ہے تو چکن بہت زیادہ جلدی ٹینڈر ہو جاتا ہے، تو ہلکی ہاتھ سے چمچ چلائیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ بکھر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے زیادہ۔ پوٹیٹوز چیک کر رہی تھی میں، پوٹیٹوز گل گئے تھے، بالکل ڈن ہو گئے تھے۔ اس پوائنٹ پہ آپ اپنا سالٹ چیک کر لیں، اور اگر اس کو مزید تھن یا تھک رکھنا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ سالٹ میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا، اب اسے کور کر دیں گے، اور یہ دیکھیں ہماری ڈش بالکل ریڈی ہو گئی ہے۔ کلر کتنا خوبصورت آیا ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بھی بتائیے گا۔ بہت ایزی ہے، اس میں آپ کوئی بھی ویجی ڈال کر پکا سکتے ہیں۔ لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔